السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کیسے مذاق کر رہا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ، وہ ان کو کھینچ رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یمدہم لفظی مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، اپنی ہی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے وہ کرتے رہیں۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر رکھا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی فی الوقت۔ کتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے رہے۔ غزوہ تبوک سے پہلے یہ ہوا تھا، جب مسجد زرار بنائی تھی انہوں نے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ غزوہ تبوک تو گویا نبوت کے آخری سالوں میں، نبوت نہیں، ہجرت مدینہ کے آخری سالوں میں ہوا تھا۔ تو اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا رہا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 16 کے اندر، یہی وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، جنہوں نے گمراہی خریدی ہے، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت انہیں نظر آئی، ہدایت کی طرف آئے، لیکن اس کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی والا راستہ خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی انہوں نے صحیح راستہ اپنایا، نہ ہی وہ صحیح راستہ اپنانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اب بہت سمجھنے والی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، استوقد، جس نے جلایا، نارن، آگ کو، فلما، پھر جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا اس کی جلائی ہوئی آگ سے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو، ان کی آنکھوں کی روشنی کو لے گیا، وترکہم، اور اس نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، سمن بکمن، سمن وہ گونگے ہیں، بکمن وہ بہرے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، اسلام کی روشنی میں آئے، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس روشنی کو چھوڑ دیا، منہ سے کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن اپنے مفاد پرست رویے کی وجہ سے انہوں نے دل سے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کا نور بصارت، ان کا نور بصیرت ان سے چھین لیا، اور ان کو تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا۔ یہ پہلی قسم کے منافق ہیں
جو صرف ابھی زبان سے اقرار ہی کیا تھا۔ یہ جو ہے آیت نمبر 18، اس کا ترجمہ میں دوبارہ کر دیتی ہوں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ سمن کا مطلب ہوتا ہے بہرے، ڈیف، جو کہ سن نہیں سکتے۔ بکمن گونگے یعنی کہ ڈم، ڈیف اینڈ ڈم یعنی گونگے اور بہرے اور گونگے۔ بکمن گونگے کو کہتے ہیں جو بول نہیں سکتا، اور امیون اندھے ہیں یعنی بلائنڈ ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ یہی لفظ جو ہم نے سورہ عبسہ میں بھی پڑھا کہ انجاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک آندھا شخص، ایک نبینا، ایک بلائنڈ پرسن آیا، تو اندھے کو، بلائنڈ کو اعمیٰ اور امیون اندھے ہونا، اور اسی سے یہی لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا یا مہون فی طغیانہم یا مہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، جیسے اندھوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو یہ لفظ 3 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں قرآن پاک میں آیا ہے، امیون، اعمیٰ اور یا مہون۔ ایسے ہی اگر ہم سمجھ لیں ایک لفظ کو تو کتنی دفعہ وہ کتنے طریقوں سے آتا ہے، تو بھی ہمیں قرآن کے ترجمے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ لوٹ نہیں سکتے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصیرت، نور بصارت اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی سلب کر لیے ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حق کو پہچاننے کی اللہ پاک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ختم کر دی ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 18 کا مطلب۔ اب آگے چلتے ہیں۔ او دوسری مثال، او یا وہ لوگ کسوئی شیبن، جو یا ان کی مثال ہے کسوئی شیبن، بارش کی طرح سے، من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہے، فی ہی، اس بارش میں، ظلمات، تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کے چمکنے کو، اور رعد کہتے ہیں آسمانوں کے گرجنے کو، رعد ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پر بھی رعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رعد، اسلام جو ہے وہ آسمان سے برسنے والی جو بارش ہے، اس سے مراد اسلام ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ظلمات ورعد و برق سے مراد 7 قسم کے احکامات ہیں جو اسلام کے اندر ہیں، اور برق بجلی کی چمک ہے بارش کے اندر۔ یجعلون، وہ کر لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس چیخ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ وہ چیخ مطلب بجلی میں جو، بارش کے گرجنے میں جو چیخ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، محیط ہے اللہ ان پر۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یختفو کا مطلب ہوتا ہے اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کے نور بصارت کو اچک لے جائے، یا بجلی ان کی آنکھوں کو اوندھا کر دے۔ کلما، جب کبھی، اضاء لہم، ان تاریکیوں میں ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، اضاء ضیاء سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، وہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، مکمل اللہ تعالیٰ جیسے پہلے والوں کی نور بصارت اور بصیرت اللہ نے سلب کیا ہے، اللہ چاہتا تو وہ ان کا بھی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری قسم کے منافقین تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بارش سے برسنے والی، آسمان سے برسنے والی بارش، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور سب سے بڑھ کے جہاد، اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ ظلمات ہیں، رعد ہے، برق ہے اس بارش کے اندر، جو کہ اسلام ہے۔
تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یعنی موت کے ڈر سے وہ اس اسلام سے بھاگتے ہیں. یعنی ایک نظریے کو انہوں نے مانا تو ہے، لیکن اس نظریے پر جان قربان کرنے کے لیے، اس میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین اور مذہب، ان کا قبلہ و کعبہ صرف اور صرف ان کا مفاد ہے. اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی نور بصارت اور نور بصیرت پہلے والوں کی طرح سلب کر سکتا تھا، لیکن اللہ موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ہدایت پر آ جائے. یہ مفاد پرستی تھی. دوسری قسم کے جو تھے ان کے اندر وہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ان کی مفاد پرستی جو تھی، وہی بات جو پیچھے وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے، ابو بکر کی طرح جس نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ عمر کی طرح جس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سارا کاروباری زندگی چھوڑ کے صرف محمد کا دیوانہ ہوا بیٹھا ہے. تو کیا ہم ایسا ایمان قبول کر لیں؟ نہیں، ہمیں اپنا مفاد، ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، اپنی دولت، اپنا سب کچھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج یہی نفاق مسلمانوں کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ہمیں بھی صرف اپنا مفاد عزیز ہے، مذہب کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین، یہ پورا رکوع جو ہے نا سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 2، یہ پورا رکوع منافقین کے بارے میں نازل ہوا ہے. 5 آیات میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، 2 آیات میں کافروں کا، اور پورے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ، ناپسندیدہ لوگ یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ تعالیٰ.